ہوگا وہ میری اولاد میں سے ہو۔ اور جس قدر دعائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری دعائیں لفظ بار لفظ پوری کی۔ جتنی دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے طلب کی، ہر ایک دعا جو ہے وہ پوری کی گئی۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا فرمائی کہ یا رب العالمین میری جو اولاد ہے وہ نیک ہو، مومن ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جماعت میں سے ہے تو وہ مومن جماعت ہے۔ اور مفسرین اور علماء لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ ہے، آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، جتنا شجرہ حضور کا ہے، اس پورے شجرے میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو بت پرست ہو، جو مشرک ہو۔ پورا شجرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے پاک بنایا۔ آپ اندازہ لگائیں نا کہ حضور کے والد کا نام کیا تھا؟ اونچی بولے، بولے۔ اب عبداللہ کسی کافر کا نام تو نہیں ہو سکتا، عبداللہ کسی مشرک کا نام تو نہیں ہو سکتا۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ حضور کا سارا شجرہ پاک۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ رب العالمین میری نیک امت ہو، صالحین ہو۔ تو حضور کا جو شجرہ ہے وہ مومنین کا اور بات جماعت ہے۔ پھر فرمایا ہم میں سے ہو، یعنی کہ مکے میں رہنے والوں میں سے ہو، تو حضور کی ولادت مکے میں ہوئی ہے، یہ بھی دعا پوری ہوئی۔ فرمایا وہ رسول ہو تو آقا رسول ہیں، تو یہ بھی دعا پوری ہے۔ فرمایا اسے کتاب و حکمت کی تعلیم ہو، کتاب والا ہو، تو قرآن نازل کیا گیا، تو یہ بھی دعا پوری ہوئی۔ فرمایا کہ وہ تلاوت کرے آیات کی، تو آقا جتنی تلاوت فرماتے تھے کائنات میں وہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ امت کو کتاب سکھائے، تو آقا نے امت کو کتاب سکھائی ہے۔ پھر فرمایا وہ حکمت کی تعلیم دے، تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کائنات میں حکیم بھی کون ہے؟ سب سے زیادہ حکمت اور دانائی آقا کائنات نے اپنی امت کو دی ہے۔ پھر دعا فرمائی کہ اللہ وہ تزکیہ نفس کرے، تو حضور نے پھر کیسا تزکیہ نفس کیا کہ قیامت تک اللہ کا نام لینے والے موجود ہیں، ایسا تزکیہ نفس کیا آقا کائنات علیہ السلام۔ یعنی جتنی دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے حضور کے بارے میں فرمائی، اللہ نے لفظ با لفظ ان تمام کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ اور امام بغوی علیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین اس وقت لکھا جا چکا تھا کہ جب ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا، ابھی آپ کو بنانے کی تیاری والا مرحلہ چل رہا تھا، تو فرمایا میں صرف نبی ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین بن چکا تھا، میں لکھ دیا گیا تھا، ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ اس وقت پہنا دیا گیا تھا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی میں بشارت ہوں، اپنی والدہ کا میں خواب ہوں۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اکثر خواب دیکھا کرتی تھی، اور آپ کا خواب پورے مکے میں حضور کی ولادت سے پہلے مشہور ہو گیا تھا کہ اس عورت کے گھر میں جو بچہ پیدا ہونا ہے وہ کوئی سردار ہوگا، کوئی اعلیٰ ہوگا، کوئی عام بچہ پیدا نہیں ہونا۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ سردار نہیں ہوگا بلکہ کائنات کا امام ہوگا، کائنات کے سرداروں کا سردار ہوگا۔ تو وہ اس سے پہلے بھی وہ یہ خواب کی بات پھیل گئی تھی، چرچے پورے مکے میں ہو چکے تھے۔ اور پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فرمایا کہ ایسی روشنی چمکی کہ ملک شام کے محلات مکے میں بیٹھ کر کے حضرت آمینہ دیکھ رہی تھی۔
ملک شام کے محلات، کہاں شام ہے کہاں مکہ ہے، تو وہاں کے محلات جو ہے وہ نظر آنے لگ گئے۔ میرے محبوب کی آمد پر آپ کی والدہ کی نظر کا یہ عالم ہے کہ مکے میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات دیکھ رہی ہیں، تو میرے محبوب کی نظر کا عالم کیا ہوگا۔ تو جتنی دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری دعائیں جو ہے وہ قبول فرما لی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ جو الفاظ ہیں یہ اس کی شان یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کے مصداق جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جن کو کتاب حکمت کی تعلیم دی۔ قرآن کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ان صحابہ پر بھی ہم قربان جائیں کہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کہ جن کو حضور نے ایک بار اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور مفسر قرآن بنا دیا، اپنے سینے سے لگایا، صرف حضور کے سینے کے ساتھ لگے اور پورے قرآن کی تفسیر اور قرآن کا علم حضور نے اپنے سینے سے ان کے سینے میں منتقل فرما دیا۔ وہ صحابہ کیا شان والے ہیں۔ تو قرآن کو سمجھنا آسان نہیں ہے، اس میں بڑی محنت لگتی ہے، نہیں تو کبھی علماء کی صحبت میں بیٹھے اور قرآن سیکھنے کی کوشش کریں، یہاں ہم سے 15-20 منٹ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا، کیونکہ ہمارا فہم اور ہماری جو کہیں کہ عقل دانی جو ہے وہ بہت محدود ہے، چھوٹی ہے، بڑی بڑی باتیں کو سمانا بڑا مشکل ہے۔ لیکن جب انسان اپنے ظرف کو بڑھا لے اور اپنی دماغ اور دل میں وسعت پیدا کرے، پھر قرآن کا علم دل میں اتر جایا کرتا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ پھیرے، إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، وہ بیوقوف لوگ ہیں، اپنی جانوں کے ساتھ حماقت کرنے والے احمق ترین لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ پھیر لیں۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، فرمایا کہ بے شک ہم نے دنیا میں ان کو تو چن لیا تھا، یعنی کہ یہ علماء یہود کی بات ہو رہی ہے۔ علماء یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اسلام کو قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے 2 بھتیجے، ایک مہاجر اس کا نام تھا اور ایک سلمہ، یہ 2 بھتیجے تھے، تو ان کو بھی دعوت دی کہ تم بھی ایمان لاؤ، تم بھی مسلمان ہو جاؤ، دین اسلام کو تم بھی قبول کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے کہ اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا ہوں گے، تو وہ نبی یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو تم کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ۔ تو ایک جو سلمہ تھا وہ ایمان لے آیا، لیکن جو مہاجر تھا وہ ایمان نہیں لایا۔ اس نے کہا کہ جی میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں، میں ان کا دین نہیں چھوڑوں گا، میں ابراہیم کے دین پر ہوں۔ میں نے پچھلے درس میں بات کہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام پر مان سارے کرتے تھے، جتنے بھی قبیلے ہیں اور جتنے بنی اسرائیل کے لوگ ہیں مان کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، بڑا مان تھا ان کو۔ تو مہاجر کہنے لگا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوں گا۔ تو اس پر یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین تو کہتا ہے کہ جو آخری نبی آئے گا اس کو قبول کرو، اس کا کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ۔ تو تم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب ہے کہ تم ابراہیم کے دین سے منہ پھیر رہے ہو، وہ منہ پھیرنا ہی ہے۔ تو فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ پھیرے گا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ احمق انسان ہے، بیوقوف ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہر نبی نے یہی پیغام دیا کہ اس نبی کا کلمہ پڑھنا ہے، آخری نبی جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کوئی کہے کہ میں ابراہیم کے دین پر ہوں اور میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، تو اس کا مطلب ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ پھیر رہا ہے۔ تو اس پر یہ آیہ مبارکہ جو وہ نازل ہوئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے چن لیا دنیا میں سے، ان کو چن لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا اور اپنا رسول اور خلیل مقرر کیا تھا۔ اذ قال له ربه اسلم،
اب اللہ تعالیٰ یہ بتانے لگا کہ ابراہیم کون تھے، تعارف کروایا. تو میں کہ جب ان سے کہا کہ اپنے اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ تو انہوں نے کہا قال اسلمت، ہو گئے. اللہ کا حکم آیا، اس کو قبول کر لیا. کہا گیا کہ تم اپنے رب کے فرما بردار ہو جاؤ تو انہوں نے کہا کہ قال اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا اپنے رب کا جو پورے عالمین کا رب ہے. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور وصیت فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو. کیا کہا؟ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. فرمایا کہ اے ہمارے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ جو دین ہے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، اس دین کو تمہارے لیے چن لیا ہے. اور فلا تموتن، اور تم نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، یہ کہ تم مسلمان ہو، ایمان کی حالت میں مرنا، یہ نہ ہو کہ تم ایمان سے نکل جاؤ اور اس حال میں تمہیں موت آئے. تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ والدین کو صرف مال کے بارے میں وصیت کر کے نہیں جانا چاہیے، بلکہ دین کے بارے میں بھی کوئی وصیت کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ میرا پلاٹ ہے، میری کوٹھی ہے، یہ تم لے لو، پلاٹ تم لے لو، گھر تم لے لو، پیسہ تم لے لو، دکان تم لے لو. ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ دین کے بارے میں بھی وصیت کرنی چاہیے کہ میرے بیٹو، میرے بعد ایسا نہ ہو کہ تم نماز پڑھنی چھوڑ دو، یہ نہ ہو کہ تم قرآن پڑھنا چھوڑ دو، یہ نہ ہو کہ تم نیکی کے کام چھوڑ دو، تم صدقہ خیرات کرنا چھوڑ دو. تو یہ وصیت لینا بھی ضروری ہے. جہاں پہ دنیا کے مال پر وصیت لی جا رہی ہے، وہاں پہ اعمال صالح کی بھی وصیت لی جائے، دین کی عظمت کی وصیت لی جائے، دین پر استقامت اور ڈٹے رہنے کی وصیت لی جائے، نیکیوں کے بارے میں ان سے وصیت لی جائے، گناہوں سے بچنے کے بارے میں ان سے وصیت لی جائے. تو جہاں پہ دنیا کی وصیت لینی ہے، وہاں پر اپنی اولاد سے دین کے بارے میں بھی وصیت لینی چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو. اولاد کو اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو. یہ فرمان مصطفیٰ ہے کہ اولاد کو ایسے نہ چھوڑ دو کہ جو دل کرتا ہے وہ کرتے پھرے. نہیں، ہمیں ان کو نیکی کا حکم دو اور کوشش کرو کہ وہ اچھے اعمال کریں. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے فرمایا، اپنے بچے کی اچھی تربیت کر، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی ہے، کیسے اس کو پالا ہے، کیا اس کو سکھایا ہے. تو فرمایا اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو. اور حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے، کہ کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا تحفہ نہیں دیا لیکن یہ کہ اس کو اچھے ادب سکھائے. یعنی کہ اولاد کے لیے بہترین یہ تحفہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو اچھا ادب سکھائیں، اس کو دین کی باتیں بتائیں، دین کا علم دیں. یہ سب سے بہترین تحفہ ہے. جہاں ہم بچوں کو گاڑیاں لے کے دے رہے ہوتے ہیں، کھلونے لے کر کے دے رہے ہوتے ہیں، اچھے کپڑے اور جوتے لے کر کے دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ضروری ہے. بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا لازم ہے. تو جہاں یہ ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دیں، ان کی تربیت کریں اور ادب سکھائیں. یہ بھی بہترین تحفہ ہے، اس سے بڑھ کر اور تحفہ کوئی نہیں ہے. اولاد بگڑتی تب ہے کہ جب ہم بے جا ان کی ضروریات پوری کریں، ان کی خواہشات کو پورا کریں. میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کسی ڈاکٹر کی، تو وہ اس نے لکھا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد کی تربیت اچھی ہو اور وہ فرما بردار ہو، تو ان کو وٹامن 9 کی ٹیبلٹ دیا کریں. وٹامن 9 نہیں، نیور. مطلب یہ
کہ ہر بات کو مانے نہیں، کچھ مان لیں کچھ پر کہیں نہیں، تو کیا ہوگا؟ بچے کی تربیت ہوگی۔ جب اس کو پتا ہوگا کہ میں چیز مانگوں گا میرا باپ لے کے دے بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کہہ سکتا ہے، تو پھر وہ ضد نہیں کرے گا، وہ خواہش کرے گا۔ آپ نے کہا نہیں نہیں ابھی نہیں لے کے دینی، صبح تو تمہیں چیز لے کر دی تھی، تو وہ بچہ پھر خیال کرے گا مانگتے ہوئے کہ میرا باپ نہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جب بچے نے جب بھی خواہش کی آپ نے اس کو پورا کر دیا، جب اس نے چیز مانگی آپ نے اس کو لے کے دے دی، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے مزاج میں نہیں سننے کی عادت نہیں رہے گی، نہیں سننے کی عادت نہیں رہے گی۔ پھر جب کبھی آپ نے اس کو نہیں کہا تو اس کے مزاج میں نہیں سننا قابل قبول نہیں ہے، تو وہ پھر ضد کرے گا، وہ آپ سے لڑے گا، آپ سے بدتمیزی کرے گا، کیونکہ اس نے نہیں سننا سیکھا ہی نہیں ہے۔ اس نے یہی سیکھا ہے کہ جب بھی مانگیں گے مجھے ملے گا، اور جب بچے جوان ہو جائیں اور پھر آپ سے وہ طلب کریں، خواہش کریں، اور آپ کے پاس استطاعت نہ ہو، آپ اس کو لے کے نہ دے سکتے ہوں، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے مزاج میں برداشت نہیں ہے، تو وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پھر گناہ کرے گا، چوری کرے گا، چھینا چھانی کرے گا، ڈاکہ مارے گا، تو پھر ہم کہیں گے کہ اس نے کیا برا کام کیا ہے۔ تو اس کی ابتدا بچپن میں ہوتی ہے، تو کچھ ضروریات لے کر دیں، کچھ میں نہیں کہیں کہ نہیں میں نہیں، کل لے کے دی تھی چیز آج نہیں لے کے دینی، کھلونے لے کے دیے تھے پچھلے مہینے لے کے دیے تھے اس مہینے نہیں لے کے دینے، تو اس کے مزاج میں نہیں سننے کی عادت رہے گی، اور پھر وہ آپ سے ضد نہیں کرے گا اور آپ سے بدتمیزی نہیں کرے گا۔ یہ ڈاکٹر نے بڑی فلسفانہ سی بات کی تھی، تب سے میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو فرمایا کہ اچھا تحفہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت بھی کرے، اور مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھے ادب سے مراد یہ ہے کہ بچے کو دیندار بناؤ، اسے متقی بناؤ، اسے پرہیزگار بنانا ہے، اور اولاد کے لیے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو دین کی تعلیم دی جائے، اس کو عادت ڈالی جائے کہ دین کا کام بھی کرنا ہے، اللہ کے راستے میں بھی نکلنا ہے اور نیک اعمال بھی کرنے ہیں۔ تو یہ تربیت میں سب سے پہلی چیز ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہی وصیت فرمائی، میں اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے تو تم نہ مرنا یہ کہ اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اللہ کے فرما بردار ہو۔ حضرت عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صحابی رسول حضرت ولید بن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، اور ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کے والد نے وصال کے وقت کیا وصیت فرمائی تھی؟ تو حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بلا کر فرمایا کہ اے بیٹے اللہ تعالیٰ سے ڈر، اور یہ بات جان لے کہ اللہ سے اس وقت تک ڈرنے والا بنے گا جب تک اللہ تعالیٰ پر اور ہر خیر و شر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہونے پر تو ایمان نہ لے آئے۔ جب بندہ مقدر کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، جب وہ مقدر کو مانتا ہے، ایمان رکھتا ہے کہ یہ جو لکھا ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور جو میں کر رہا ہوں اس کا حساب میں نے اللہ کو دینا ہے، تو پھر انسان اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ تو یہ ڈر ہوتا ہی تب ہے، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وصیت جہاں پہ دنیا کی جاتی ہے یہ انبیاء کا شیوا ہے، اور اولیاء کا یہ طریقہ ہے کہ اپنی اولاد کو دینداری کی وصیت بھی کر کے وہ جاتے تھے۔ آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے، وَمَا أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ، فرمایا کہ اے یہودیوں کیا تم اس وقت موجود نہ تھے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر وصال کا وقت آیا، وقت وصال پہنچا، تو اذ قال لبنیہ، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے میرے بیٹو ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو قالوا نعبد، وہ کہنے لگے ہم عبادت کریں گے الہ کا،
آپ کے الہ کی، و الہ آبائی کا، اپنے باپ دادوں کے الہ کی، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے الہ کی، اسماعیل علیہ السلام کے الہ کی، و اسحاق علیہ السلام کے الہ کی، الہ واحدہ، جو واحد الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور کوئی الہ نہیں۔ کیسی عجب بات ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے وعدہ کیا تھا، اور بعد میں کبھی بچڑے کو معبود بنا رہے ہیں، کبھی بت کو معبود بنا رہے ہیں، کبھی کسی کو معبود بنا رہے ہیں، کبھی کس چیز کو معبود بنا رہے ہیں، تو اپنے اس وعدے کو ہی وہ بھول گئے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، تو وہ کہنے لگے کہ ہم ہمیشہ فرما بردار رہیں گے، ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو یہ آیا مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب ان سے کہا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالہ سے کہ تم نے تو اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تو اب تم یہ کیا ڈرامے بازی شروع کر دی تم نے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو وعدہ نہیں کیا تھا، مکر گئے۔ کہتے ہاں یہ وصیت ہمیں یعقوب علیہ السلام نے کی تھی کہ تم نے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ رہنا ہے، یا پھر وہ کہنے لگے کہ تم نے یہودی رہنا ہے۔ یہ انہوں نے بات کی کہ یعقوب علیہ السلام نے وصیت لی تھی کہ تم نے یہودی ہی رہنا ہے، کیونکہ اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے ماننے سے انکار کیا تھا، انجیل کا انکار کیا، پھر قرآن کے بھی منکر تھے۔ تو کہنے لگے ہمارے باپ یعقوب علیہ السلام نے وعدہ لیا تھا کہ تم صرف یہودی رہو گے اور ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ رہو گے۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے دین پر یہودی ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو وہاں بھی آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان سے کہیے کہ تب تم تھے نہیں، تمہیں یاد نہیں کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم عبادت کریں گے ابراہیم علیہ السلام کے الہ کی، اسماعیل علیہ السلام کے الہ کی، اسحاق علیہ السلام کے الہ کی، جو الہ واحدہ واحد الہ ہے۔ تب تم وعدہ کر کے آئے ہو، مکر رہے ہو۔ اب تم کہتے ہو تم نے وعدہ نہیں کیا تھا، تب تم نے وعدہ کیا تھا کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم فرما بردار رہیں گے، تو اب تم مکر گئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ یاد کروایا ان یہودیوں کو کہ اب تم پھر جاتے ہو۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، فرمایا یہ ایک امت ہے جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تو جو انہوں نے کمایا ان کے لیے جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تو اس آیا مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جو یہودی تھے تو وہ غلط اعمال کرتے، جو بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ ہمارے باپ اجداد نے اتنی نیکیاں کی ہیں وہ ہمارے کام آ جائیں گے، ہمارے بڑوں نے بڑے اعمال کیے ہیں ہمارے وہ کام آ جائیں گے۔ میں نے کل بھی بات کی تھی، جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا سارے پیرا نے بڑی محنت کر دی تھی، سارے کام آ جائے گی، ایسے بخشے بخشائے، کیونکہ سارے پیرا نے محنت کر دی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک امت ہی گزر گئی، وہ گئے، انہوں نے جو کیا وہ ان کے ساتھ ہے، جو تم کرو گے وہ تمہارے ساتھ ہوگا، ان کا کیا وہ تمہارے کام نہیں آئے گا، تم جو خود کرو گے وہ تمہارے کام آئے گا، جو اعمال کرو گے، اعمال صالح کرو گے وہ تمہارے کام آئے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، ان کے عمل کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اب یہودی یہ کہنے لگے، اہل کتاب یہودی بھی اور عیسائی بھی، وہ کہنے لگے کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو پھر تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ آپس میں یہ لڑتے تھے یہودی اور عیسائی، حضور کی اعلان نبوت سے پہلے آپس میں لڑائی کرتے تھے، لیکن جب مسلمان اور ان کے ساتھ معاملہ ہوا تو پھر یہ گٹھ جوڑ ہو گئے، آپس میں اکٹھے ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو بہکاؤ، چاہے یہودی کر دو چاہے عیسائی کر دو، لیکن ان کو بہکاؤ، ان کو سیدھے راستے پہ رہنے نہیں دینا، ان کو بہکا دو، ان کو گمراہ کر دو۔ تب اکٹھے ہو گئے، اور جب آپس میں باری آئی تو پھر لڑائی شروع کر دیتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ تم یا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، فرمایا میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کو ماننے والے ہیں، حنیفا جو ہر باطل سے جدا ہے، ہر گناہ، ہر نافرمانی، ہر برائی سے جدا ہے، الگ ہے۔
وہ دین ابراہیم کا، ہم تو ملت ابراہیم پر ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ وما کان من المشرکین، اور ہم کوئی مشرک نہیں ہیں، ہم شرک کرنے والے نہیں ہیں۔ قولوا آمنا باللہ، فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ بلکہ تم ایمان لاؤ، تم ایمان لاؤ، ہمیں یہودی اور عیسائی نہ کرو بلکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر۔ وما انزل الینا، جو اس کی طرف نازل کیا گیا، اور وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، اور ان کی اولاد کی طرف جو اتارا گیا۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ عطا کیا گیا اللہ نے اپنے نبیوں کی طرف اتارا، نازل کیا، جو عطا کیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے۔ لا نفرق بین احد منہم، تو ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے۔ یہ مومن کی شان بتائی ہے، فرمایا ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو تمام انبیاء کو بھی مانتے ہیں اور ان پر اترنے والے احکام اور کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان رکھنا اور ہے اور ماننا اور ہے۔ ایمان رکھنا یہ ہے کہ یہ تورات اللہ کی ہے، ہم ایمان لاتے ہیں، یہ کتاب اللہ نے اتاری۔ انجیل اللہ کی کتاب ہے، ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ دیگر صحائف ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ایمان ہے یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن ان کو ماننے کی باری آئے گی تو پھر مانا نہیں جائے گا، مانا قرآن کے احکام کو جائے گا، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام نازل ہوئے ماننا صرف اس کو ہے، ایمان سب پہ لانا ہے۔ تو فرمایا ایمان والے سب پر ایمان لاتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور وہ یقین رکھتے ہیں فرما برداری پر اور فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا کہ پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لے آئیں جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، حضور کے یار ایمان لائے ہیں، چونکہ وہ کہہ رہے تھے یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو پھر ایمان والے ہو جاؤ گے، ہدایت والے ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، وہ ہدایت والا نہیں ہوگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر وہ ایمان لے آئے جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو تو فرمایا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یعنی کہ نبی کے یاروں کی طرح وہ ایمان لے آئیں تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر وہ ہدایت والے ہو جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو یہ پھر وہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ اتنے احکام آ جانے کے بعد، اللہ کے فرامین آ جانے کے بعد، نشانیاں آ جانے کے بعد اگر پھر بھی ایمان نہ لائیں تو فرمایا کہ یہ صرف اور صرف اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فرمایا ان قریب اللہ کی طرف سے کفایت تمہارے لیے کافی ہو جائے گی، اللہ تمہاری کفایت کرے گا، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، ہم اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں۔ بعض قوموں کا طریقہ تھا کہ جب کسی کو لے کے آتے تو رنگ چڑھا دیتے، ان کے اوپر رنگ ڈالتے، جیسے عیسائیوں کا طریقہ تھا کہ جب کوئی عیسائی ہوتا تو اس کے اوپر وہ زرد رنگ ڈالتے، پیلے رنگ اس کے اوپر ڈال دیتے، اور یا کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو اس رنگ میں ڈبکیاں لگاتے، گہرا پیلا جو زرد رنگ ہو جاتا ہے اس میں ڈبکیاں لگاتے، جب کوئی عیسائی ہوتا تو اس کے اوپر ڈالتے۔ تو وہ کہنے لگے کہ مسلمانوں، تم جب مسلمان ہوئے ہو تو تم کی کون سا رنگ ڈالتے ہو؟ تمہارا بھی کوئی رنگ ہوگا جو ڈال کے تم مسلمان ہوتے ہو۔ تو فرمایا ہمیں رنگ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ چڑھا لیا ہے اپنے اوپر۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور بہترین رنگ ہے، اس سے بڑھ کر بہترین رنگ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ کے علاوہ اور کون سا رنگ بہترین ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم جو ہیں صرف اس کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، تو میں میرے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟
تم اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جو تمہارا رب ہے وہی ہمارا رب ہے۔ تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہ اس بات پر یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی کہ جو یہودی تھے، یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم پہلی کتاب والے ہیں اور ہمارا قبلہ پرانا ہے، ہمارا دین جو ہے وہ پرانا ہے، قدیم ہے، اور انبیاء کرام میں سے جتنے بھی نبی ہوئے ہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کچھ نبیوں کے، سارے نبی تو بنی اسرائیل میں آئے ہیں، تو اس لیے ہمارا دین تم پکڑ لو۔ یہ جھگڑا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ ان سے کہو تمہارا بھی رب وہی ہے اور ہمارا رب بھی وہی ہے، تو لڑائی کس بات کی ہے؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تو فرمایا میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم جو ہیں اللہ کے ساتھ مخلص ہیں، ہم خالص اسی پر ایمان رکھتے ہیں، خالص اللہ کی باتوں پر ہی ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرمایا کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے محبوب پیغمبر کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اس نے ایسے ہے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی فرما برداری کی۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں یہود و نصارہ ہو جانے کے بعد تم اللہ کے حکم پر ہوگے، فرمایا نہیں نہیں، وہ اللہ کے حکم پر نہیں ہے، اطاعت اللہ کی وہی کر رہا ہے جو آمینہ کے لال، شیما کے ویر، رب کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے، فرما برداری کر رہا ہے، گویا وہ اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا، فرمایا کہ اہل کتاب کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد علیہ السلام وہ یہودی تھے یا وہ عیسائی تھے؟ یہودیوں سے اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سارے نبی اور ان کی اولاد یہودی تھے یا وہ عیسائی تھے؟ تو قل اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو اللہ سے؟ کیونکہ وہ تو کہتے تھے نا کہ ہمارے میں سے زیادہ آئے، بنی اسرائیل میں سے نبی زیادہ آئے، سارے نبی ہی ہم میں سے آئے ہیں، تو وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ تو فرمایا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو، تمہیں اللہ سے زیادہ کوئی خبر ہے، علم ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس اللہ کی گواہی آ جائے اور پھر وہ اس کو چھپا دے؟ فرمایا اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے کہ جو تم کرتے ہو۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، فرمایا وہ ایک امت تھی گزر گئی، وہ ایک امت تھی گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، جو تم کما رہے ہو وہ تمہارے لیے ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ آیت نمبر 141 تک ہم نے سبق پڑھا اور الحمدللہ آج ہمارا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پہلا سپارہ مکمل ہو چکا ہے، یعنی کہ یکم رمضان سے ہم نے شروع کیا اور آج 22 رمضان میں ہم نے پہلے پارے کو مکمل کر لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کو سلسلے کو لے کے انشاءاللہ ہم چلتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔